نمازیں جمع کرنے کا معمول بنا لینا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی. نبی الاسلام نے پوری زندگی 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی ہیں. ہاں، امت کی آسانی کی خاطر کبھی کبھار آپ نے نمازوں کو جمع کیا. سفر میں ہمیشہ کیا، عام حالات میں کبھی کبھار کیا، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ 2 فتوے عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائے جب تابعین نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا. البتہ نمازیں جمع کرنے کی ایک صورت ایسی ہے جو آپ پوری زندگی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت کسی اعتبار سے بھی نہیں ہوگی. اس میں بھی نہیں ہوگی اگر کوئی شخص واقعی اس قسم کی روٹین میں ہے کہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے، بہت زیادہ مصروف ہے، جبکہ باقی معاملات میں بھی وہ پھر اسی طرح چیزوں کو لے کے چلتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ چائے پینے کے لیے 2 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھا رہے اور نمازیں جمع کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے بھائی نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں. تو کوئی پرائم منسٹر ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، جو لوگوں کے فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ٹائم کو مینج نہ کر پائیں، ایک الگ چیز. ادروائز عام حالت میں یہ نہیں ہے. وہ صورت کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جو کسی کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے اور وہ شرعی طور پر قابل گرفت بھی نہیں ہے، وہ جمع سوری ہے. یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں پڑھنا. چونکہ وہ نمازیں اپنی ٹائم میں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. مثال کے طور پر آج کل یعنی آج کی ڈیٹ میں 21 جولائی 2024 ہمارے جہلم شہر میں آلموسٹ 3:54 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 3:40 پر زور کی نماز پڑھتا ہے تو اب وہ زور کے ٹائم کے اندر پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا زور کا وقت ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ 3:55 پہ عصر کی نماز پڑھتا ہے. نماز سے فارغ ہو گیا آلموسٹ 4:05 یا 10 پہ. اب اس نے آدھے گھنٹے کے اندر 2 نمازیں پڑھ لی ہیں، 3:40 سے لے کے 4:10 تک. نمازیں جمع بھی کر لی ہیں، ٹائم بھی یوٹیلائز کر لیا ہے، اور شرعی گرفت بھی کوئی نہیں. یہ وہ جمع سوری ہے جو حنفیوں کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے. اس کی روٹین بنانا بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز کو اپنے اوقات کے اندر پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کل ہمارے جہلم شہر میں عشاء کا وقت 8:50 پہ داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 8:40 پہ یا 8:35 پہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر اسی وضو سے جیسے ہی 8:50 ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز جمع بھی ہو گئی، جمع سوری بھی ہو گئی، اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو گئی، اور کسی شرعی گرفت میں بھی نہیں آئی. یہ والی روٹین اگر کوئی روزانہ بھی بنائے تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. لیکن یہ بھی روٹین امت لیول کے اوپر اڈاپٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ مسجدوں میں بھی یہی رکھ دیں کہ جی ظہر عصر جمع ہوگی اس طریقے سے، مغرب اور عشاء اس طریقے سے جمع ہوگی. نہیں، روٹین آپ نے وہ اول وقت میں ہی رکھنی ہے، وہی افضلیت ہے، سوائے عشاء کی نماز کے لیے کہ وہ لیٹ پڑھنا افضل ہے، اور گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کرنا افضل ہے. ادروائز تمام نمازیں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. جو مسلمانوں کی ایک صدیوں سے روٹین ہے مساجد کے اندر 5 الگ اوقات میں. ایون شیعہ کے ہاں بھی جو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خط ہے اپنے گورنوں کے نام، اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی نمازیں جمع کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے. اسی لیے شیعہ کے بھی جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں جمع کرنے کو صرف جائز سمجھتے ہیں، افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے ایک روٹین بنا لی ہے کہ وہ روزانہ ہی نمازوں کو جمع کرتے ہیں، اور نمازیں الگ پڑھنے والا معاملہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. اگر فرض نماز کی سنت چھوڑنا گناہ نہیں تو رفع الیدین نہ کرنا گناہ، اس لیے کہ رفع الیدین نماز میں سنت طریقے کے طور پر ہے، یہ وہ والا سنت والا معاملہ نہیں ہے. اسی سوال کے جواب میں تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. 12 سنت موقتہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں نا،
وہ آپ طریقہ نہیں چھوڑ رہے, ایک نفلی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے. یہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے, وہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مسواک کرنا سنت ہے, کوئی چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. کلی کرنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. زور کے 4 فرض پڑھنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے حرام کا مرتکب ہے, کیونکہ وہ سادی سنت نہیں ہے, اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے. جب اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے تو اسے اسی طریقے پہ پڑھنا ہے جو نبی الاسلام نے طریقے کے طور پر سکھایا. اس کے لیے وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ نبی الاسلام نے جو لعنت فرمائی ہے وہ اسی لیے فرمائی ہے کہ وہ والی سنت جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آگے لکھا ہے انہوں نے, جواب دیں گے تو بہت خوشی ہوگی, میں نے تو بہت پہلے طبیعت صاف کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ بہت پرانا اعتراض ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو جو فتنے انہوں نے بعد میں اٹھانے تھے نا, میں نے پہلے ہی ان فتنوں کا تدارک کر لیا مختصر وقت میں. اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کیمرے فٹ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی اور مخالفین کے بھی. تو جو 1000 سال میں اعتراض ہونے تھے نا, وہ 1 سال میں میرے اوپر ہو جاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر بندہ نیکی کا کام یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. تو پوری امت اس وقت ایک بندے کی آخرت کی فکر میں, یعنی میری آخرت کی فکر میں. تو الحمدللہ اس طرح کے سارے اعتراضات سب سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں, میں انہیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی پرچی تو آ جائے گی نا یہ, اور میں اس کے اوپر ویڈیو آلموسٹ کوئی 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سنت چھوڑنے والے پر لعنت. اس حدیث کو میں نے بریف کیا ہے, سنت کی 3 فارمز بتائی ہیں, اور اس وسوسے کا جواب دیا ہے کہ جو یہ اضافی نوافل سنتیں ہیں ان کو چھوڑنے والا گناہگار کیوں نہیں ہے, اور فرض کے اندر جو سنتیں ہیں انہیں جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار کیوں ہے, کیونکہ وہ سنت طریقے کے طور پر آ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے.